اور اس وقت وزیر مملکت مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ 3 سال میں جب 2013 میں یہ کہا جا رہا تھا خدا نخواستہ کہ پاکستان کا دیوالیہ ہو چکا ہے، پاکستان بینک کرپٹ ہو چکا ہے، اور اس پونے 4 سال کے عرصے میں آج پاکستان جہاں پہنچ چکا ہے اس میں پاکستان کی پوری عوام وزیر اعظم نواز شریف کی شکر گزار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی دنیا میں بھی اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ جتنی بھی انٹرنیشنل رپورٹس آئی ہیں، جتنی بھی انٹرنیشنل میکرو اکنامک انڈیکیٹرز آئے ہیں، اس میں اس ریجن میں پاکستان سب سے زیادہ کنڈیوسو انوائرمنٹ فراہم کر رہا ہے انویسٹمنٹ کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ انویسٹمنٹ جس کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی دنیا کا ملک انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ پاکستان ڈیفالٹ کے لائن کے اوپر کھڑا تھا، تو آج چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جس کو پوری دنیا اس ریجن کے لیے، اس خطے کے لیے گیم چینجر کا نام دے رہی ہے، یہی وہ ویژن ہے وزیر اعظم کا جو اس خطے میں انڈسٹری، پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ دے گا۔ اور ون بیلٹ ون روڈ ایک روڈ کی بات نہیں ہے، بلکہ 65 ممالک کی کنیکٹیوٹی کی بات ہے، جو صرف ایک پورٹ کے ساتھ جڑی ہے، جو گوادر پورٹ ہے، اور وہ پاکستان کے اندر ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے وزیر اعظم نواز شریف کا، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر، جاب امپلائمنٹ کا وہ تحفہ ہے وزیر اعظم کا جو پاکستان کے لیے نہیں، پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے اور اس خطے اور ڈیولپ کنٹریز کے لیے وزیر اعظم کا تحفہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جس ویژن کا وزیر اعظم نے موٹر وے بنا کر جس ویژن کا آغاز کیا تھا، سی پیک کے اندر جتنے پروجیکٹس ہیں، سال سے، کیونکہ وزیر اعظم نے یہ وعدہ کیا تھا صنعت کاروں کے ساتھ 2013 میں کہ پاکستان میں ان کی قیادت میں صنعت کو صرف ترقی ملے گی، اور یہ بھی اسی وعدے کی تکمیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو ڈیولپمنٹ کا نیریٹو ہے وزیر اعظم نواز شریف کا، اس کو جب کاؤنٹر کیا جاتا ہے اس نیریٹو سے جو پاکستان کو دوبارہ اندھیروں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک سٹیبلٹی اور جو جمہوری ٹریڈیشنز ہیں ان کی منفی ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف ان کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن اب وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان صرف ترقی کرے گا، اور اس کی ایک مثال صرف کل کے دن میں جو ڈراپ ہوا اسٹاک ایکسچینج، اور اس کے بعد اس کے اندر جو انکریز آئی صرف 2 گھنٹے کے اندر 800 پوائنٹس کی، وہ اس کی اعلیٰ مثال ہے کہ جو پورا میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہے، اقتصادی ترقی ہے، ایکسچینجز ہیں، فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے، وہ صرف ایک شخص جو اس وقت خوش قسمتی سے وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کے ساتھ منسلک ہے۔ پاکستان کی ترقی، پاکستان کے اندر اگر توانائی کے پروجیکٹس ہوں، ان پونے 4 سال کے اندر جتنے بجلی کے پروجیکٹس لگے ہیں وہ پاکستان میں پچھلے 70 سال میں نہیں لگے۔ آپ کوئی بھی تحقیق کر لیں اور اس کو دیکھ لیں، پچھلے 1 مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر جو لوڈ شیڈنگ میں انکریز ہوا ہے، اس کو حکومت نے پارلیمنٹ کے فلور پہ اس کی وجوہات بنا کر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ کسی قسم کا ایکسکیوز نہیں مانا گیا، اور انشاءاللہ جو بھکی پروجیکٹ جس پہ پوری قوم کو ایک دفعہ پھر مبارک ہو، جو بجلی ایڈ کی جا رہی ہے، اس سے یہ جو دشواری ہوئی موسم کی تیزی کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے، وہ بھی اگلے 10 دن میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور اگلے آنے والے جو مہینے ہیں اس میں جو انرجی کے پروجیکٹس ہیں ان سے جو بجلی سسٹم میں ایڈ کی جا رہی ہے اس سے بھی
जो मियाँ नवाज शरीफ का वादा है कि 2018 में पाकिस्तान के अंदर से लोड शेडिंग का ख़ात्मा होगा, इंशाल्लाह वो भी पूरा होगा। लेकिन इसके साथ साथ आवाम को मैं एक और बात भी बताना चाहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, आपके फंक्शन से, कि जब जब इस मुल्क में तरक्की हुई, जब जब इस मुल्क में अमन आया, जब जब इस मुल्क के लोगों की खुशहाली आई, तब तब उन दुश्मनों को इनसिक्योरिटी हुई और वो खौफज़दा हुए कि अगर पाकिस्तान के अंदर मईशत, अगर पाकिस्तान पुरअमन होगा, अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा, अगर पाकिस्तान के लोग खुशहाल होंगे और अगर वो 65 ममालिक जो एक सी पैक के ज़रिए पाकिस्तान के साथ मुंसलिक होंगे गवादर पोर्ट से, वो लोग अपनी चालें चलना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे अनासिर उनके साथ मिल जाते हैं जो उनको उनके एजेंडा पे कामयाब होने की पूरी असिस्टेंस करते हैं। और इसके साथ साथ जो कल पाकिस्तान की आला अदलिया से वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, बहतानबाजी की गई, इल्ज़ाम तराशी की गई, वो आइनी अदारे जो उसके बरक्स उन लोगों से जवाब करते हैं तो वो उनको गाली देते हैं, अदारों की तज़हीक करते हैं, उनको भी जवाब मिल गया। और उसके बरक्स वज़ीर आज़म ने खामोशी के साथ, तहम्मुल के साथ, एक डिग्निफाइड साइलेंस के साथ उस सारी बहतान तराशी का, ये जानते हुए कि वो झूठे इल्ज़ामात हैं, उसका मुकाबला किया और सुप्रीम कोर्ट के हवाले इस केस को किया। और अप्रैल में जब ये पैनामा लीक्स आईं तो उस वक़्त वज़ीर आज़म ने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट को ये लिखा कि इसके ऊपर कोई कमीशन बनाया जाए और कौम से ख़िताब में भी ये कहा कि कोई JIT बनाई जाए जो इसको तफसीली तौर पे रिव्यू करे। और कल आला अदलिया का जो फ़ैसला है वो उसी वज़ीर आज़म के उसी फ़ैसले की तायीद है। और आवाम को भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज जो वज़ीर आज़म तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म हैं और मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक मुनफरिद मिसाल कायम की है और कल तारीख़ रकम हुई है कि उन्होंने अपनी 3 नस्लों का, अपने मरहूम वालिद का, अपनी फैमिली का, जो पाकिस्तान के टैक्स लॉज के मुताबिक यहाँ अपने एसेट्स डिक्लेयर करने के पाबंद नहीं हैं, उन्होंने तमाम चीज़ों को पशे पुस्त डाल के उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, क्योंकि वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि जिस अवाम ने उनको तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म बनाया है ये उनका हक़ है। अगर इसके अंदर कोई भी शुबा है तो वो अवाम के दिलों से वो शुबा दूर करना चाहते थे। और आज फिर वही पार्टी जिसने 1.25 साल अदालत के बाद अदालत लगाई, सड़कों के ऊपर अदालत लगाई, पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया, PTV के ऊपर हमला किया, धरने दिए, कैपिटल को लॉकडाउन करने की बात की, आज उसी पार्टी ने एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है, क्योंकि उनके इस पूरे 3.5 पौने 4 साल उनको ना करप्शन के ख़ात्मे के साथ कोई ताल्लुक़ था, क्योंकि एहतसाब कमीशन KPK में जब उनके वज़रा को पकड़ना शुरू किया तो पिछले 2 साल से उसको ताला लगाया। ना उनको इलेक्टोरल रिफॉर्म से कोई ताल्लुक़ था, क्योंकि जब इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी बनी और जब वज़ीर आज़म ने ख़त लिखा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी बननी चाहिए तो उन्होंने पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दिया। अगर उनको पाकिस्तान के लोगों की हेल्थ रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म की बात होती तो आज, या डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती तो आज 4 साल गुजरने के बाद वो प्रोजेक्ट्स की फ़ीज़िबिलिटीज़ ना बना रहे होते बल्कि उन पर अमल करके दिखा रहे होते। और उसके बरक्स वफाकी हुकूमत ने और पंजाब में सूबाई हुकूमत ने वो तमाम चीज़ें, वो तमाम वादे जो 2013 में किए थे उनको ना सिर्फ पूरा किया बल्कि आज उनके ऊपर अमल हो रहा है। तो फिर ये फ़ैसला आवाम का है। और वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांगने वाले ये बात सोच लें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके 7 पॉइंट्स पर मुश्तमिल प्रे को मुस्तरद किया है। और जो JIT का स्कोप है, जिसको आज पीपल्स पार्टी भी मुस्तरद कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये वो सवालात हैं जिसका वज़ीर आज़म के पास जवाब मौजूद है और वो इसके ऊपर अब सियासत कर रही है, उसका स्कोप जो है वो किसी तरह भी उन झूठे इल्ज़ामात के साथ जो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे
ان میں سے ایک بھی سوال اس پریئر میں سے نہیں ہے۔ جو دستاویز شریف فیملی نے جمع کرائے سپریم کورٹ کے اندر، جو کہ 40 سے 45 سال پرانے اویلیبل ریکارڈز تھے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 3 نسلوں پہلا جواب ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیا ہوگا، لیکن دیا۔ اور اس کے اندر اگر کوئی گیپس ہیں اس کے بارے میں سوالات کیے گئے ہیں اور اس کا جواب دیا جائے گا JIT کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوربینیں لے کر سپریم کورٹ، اعلیٰ عدلیہ اور فاضل ججوں کے فیصلے سے چیزیں نکال رہے ہیں، اپنے سیاسی کھیل کے کھلونے تلاش کر رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور 60 دنوں کے اندر سپریم کورٹ نے JIT کے ذریعے جو بھی سوال کیے ہیں انشاءاللہ ان کا جواب دیا جائے گا۔ اور ایک اور تاریخ رقم ہوگی کہ موجودہ وزیر اعظم نے احتساب کا وہ پروسیس مکمل کیا ہے، اور صرف کس کے لیے کیا ہے یہ یاد رہے، پاکستان کی عوام کے لیے۔ کیونکہ استعفیٰ مانگنے والے یہ بھول بیٹھے ہیں کہ جس عوام نے وزیر اعظم کو ووٹ دے کر منتخب کیا ہے، یہ مینڈیٹ اس عوام کی امانت ہے۔ یہ کوئی بھی ٹولہ، کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر استعفیٰ نہیں مانگ سکتا۔ یہ عوام نے وزیر اعظم کو اپنا ووٹ دے کر ان کے اعتماد کے اوپر یہ مینڈیٹ دیا ہے۔ اور جس وقت دھرنا ہو، جس وقت کیپٹل کو لاک ڈاؤن کرنے کی بات ہو، جس وقت جھوٹے الزامات کے ساتھ، پینما لیکس کے ساتھ کی بات ہو، اسی وقت جو جواب عوام نے دیا وہ گلگت بلتستان کا الیکشن، کشمیر کا الیکشن، بائی الیکشنز، پاکستان کے اندر لوکل گورنمنٹ باڈی الیکشنز، اور 4 دن پہلے چکوال کے الیکشن میں عوام نے جواب دے دیا ہے۔ اگر سننے والے یہ نہیں سننا چاہتے تو یہ ان کی غلطی ہے اور ان کے میرے خیال میں کان بند ہیں، لیکن عوام کی اس آواز کو سنیں جو اس قیادت کو، جو وزیر اعظم نواز شریف کو وہ اعتماد دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ وہ یہ نواز شریف وزیر اعظم وہ نام ہیں جن کے ساتھ ان کی خوشحالی جڑی ہے، جن کے ساتھ پاکستان کی ترقی جڑی ہے، جس کے ساتھ پاکستان کی اندھیرے جو جس میں پاکستان 2013 میں تھے اس کے اجالے جڑے ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان کے اندر جتنی سروس سیکٹر ہے، ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 3.5-4 سال میں جو ایک کمپلیٹ ڈسکنیکٹ تھا پرائیویٹ سیکٹر کا گورنمنٹ اداروں کے ساتھ، اس کو دوبارہ منسلک کیا گیا ہے۔ اور چاہے وہ ایجوکیشن ہو اور چاہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز ہوں، اس میں پرائیویٹ سیکٹر نے جو رول ادا کیا ہے اور جس طرح وزیر اعظم نواز شریف کی اسسٹنس کی ہے، اس میں ہم سب حکومت کے لیول کے اوپر اور عوام کے لیول کے اوپر آپ سب کے شکر گزار ہیں۔ اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر، چاہے وہ فرنیچر انڈسٹری ہو، چاہے وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہو، چاہے وہ سروس پروویژن انڈسٹری ہو، اسی طرح پاکستان کے اندر وزیر اعظم کی اسسٹنس کرتے رہیں تاکہ ہم مل کر پاکستان کو آگے کی طرف اور ایک ترقی یافتہ پاکستان جس طرف گامزن ہے وہ کریں۔ اچھا میڈم، آپ نے کہا کہ ایک ٹولہ ہے جو مطالبہ کر رہا ہے وزیر اعظم کے استعفے کا۔ آج اپوزیشن تمام جماعتوں کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے ایک تو JIT کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اب ہم اپنا جو حق ہے وہ چراؤں سڑکوں پر لیں گے، اور وزیر اعظم کو فوری طور پر اسٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے اگر یہ انکوائری فیئر ہو۔ دیکھیں جی، میں اس کے اوپر آلریڈی میرے خیال میں یہ اپوزیشن کی تھوڑی سی کم عقلی ہے، میں اس کو کہوں گی، لیکن اپوزیشن کی ایک پارٹی جو ہے اس کا کافی رول رہا ہے جمہوریت کو مستحکم کرنے میں۔ اور میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہوں گی کہ جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، JIT کو مسترد کر رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ کی کنٹیمپٹ ہے۔ اس وقت یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جس کے اوپر 5 ججز نے سائن کیا ہے، پورے بینچ نے اس کورٹ آرڈر کے اوپر سائن کیا ہے اور یہ JIT بنائی ہے۔ اور اب تمام لوگوں کو، کیونکہ اور وہ اس لیے بھی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، کیونکہ جنہوں نے 4 سال کچھ نہ کیا ہو اور ان کو یہ معلوم ہو رہا ہو 1 سروے، 2 سروے، 3 سروے، 4 سروے، انڈیپینڈنٹ سروس کے باوجود کہ وزیر اعظم نواز شریف پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اور شخصیت ہیں، اور PMLN پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، تو یہ خوف زدگی جو ہے وہ ان کو اس قسم کے جو سٹیپس ہیں وہ لینے پہ مجبور کر رہی ہے۔ اور اگر انہوں نے پرفارمنس اپنے صوبوں میں دی ہوتی
تو وہ آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کو تسلیم کرنے کے بعد اپنے صوبوں میں جاتے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کی جو حالت ہے اور جس طرح وہ منتظر ہیں ان لوگوں کی، اپنے لیڈرز کی جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، وہ بہت ہی مایوس کن ہے اور ابھی بھی آج بھی وہ اس انتظار میں ہیں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں یہ جو جتنی لیگیلٹیز ہیں جو میڈیا پہ ذرائع کے ذریعے آ رہی ہیں، اور میں میڈیا والوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پاکستان کی اپنے سکرینز کے ذریعے اب ترقی کی بات کریں۔ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے، اس طرح کی جو خبریں ہیں، جو قیاس آرائیاں ہیں، یہ میرے خیال میں منافی ہیں اس کورٹ آرڈر کے جو اس وقت ججمنٹ کا حصہ بن چکا ہے، اور JIT سپریم کورٹ کے آرڈر سے جو بنی ہے اس کے اندر جتنی لیگیلٹیز ہیں ان کو دیکھا گیا ہوگا، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ اس وقت پاکستان کو، جب کہ ہم 70 سال مکمل کرنے جا رہے ہیں، اس وقت پاکستان کے میڈیا کو اور میڈیا انڈسٹری سے منسلک لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب پاکستان کی ترقی کے بارے میں، اور جس طرح فورن کنٹریز، عالمی دنیا پاکستان کی اس ترقی کو دیکھ رہی ہے، ہمیں اپنی سکرینز کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے۔ میم، آپ کو نہیں لگتا کہ کل کے فیصلے کے بعد نون لیگ حکومتی جماعت جو ہے وہ سیاسی تنہائی کا شکار ہوئی ہے؟ پیپلز پارٹی 4 سال تک آپ کے ساتھ 4 سال میں 4 اسٹیٹمنٹ نہیں دی تھی، جماعت اسلامی سب ہم آواز ہو کے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، ایسے میں 1 سال آپ کیسے گزاریں گے اپوزیشن آج بھی؟ دیکھیں جی، آپ نے جو بات کی، مسلم لیگ نون نے پاکستان کی تاریخ کے اندر وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کا لیڈر میاں نواز شریف ہے۔ اور سیاسی تنہائی کی جو آپ نے بات کی، سیاسی تنہائی کسی مقصد کی وجہ سے آتی ہے اور وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان کی اگر اسی طرح ترقی ہوتی رہی، پاکستان کے اندر اسی طرح PMLN، پاکستان مسلم لیگ نون جس طرح پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر کے پاکستان کے لوگوں کے دلوں سے قریب ہو رہی ہے، اور میاں نواز شریف کا جو ویژن ہے پاکستان کی ترقی، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ہیلتھ اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز اس عوام کو دینے کے لیے، تو باقی جماعتیں یہ بھی سمجھ رہی ہیں کہ اگر ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا تو انشاءاللہ آنے والا وقت اور خدا کے کرم سے اور فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ یہ آخری سوال ہے۔ کافی آپ کے نون لیگ کے لیڈرز نے بھی کہا کہ ہمارا ایک جشن ہے، ہمیں کامیابی ہوئی ہے۔ JIT ہمیشہ کرمنلز کے لیے بنائی جاتی ہے، قسم کا یہ بھی ریمانڈ ہی ہے کہ حسن اور حسین نواز کو بھی انہوں نے بلایا ہے کہ سامنے شامل ہو، اس کو نون لیگ کے جتنے بھی سربراہ ہیں وہ ایک جشن کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ اینڈ سیکنڈلی کہ آپ نے یہ بولا کہ آج ہی انٹرنیشنل لیول کی ایگزیبیشن ہوئی تھی اور وزیر اعظم نے ہمیشہ سنت کو فروغ دیا ہے، تو کیا اس لیول کی ایگزیبیشن میں آج ایک نارمل پاکستانی جو ہے وہ کوئی خریداری کر سکتا ہے جو قیمتیں ہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر ایسے لیول کی ایگزیبیشن سے پاکستانی عام شہری خریدنے کے قابل کب ہو؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں اس میں ایک بات کہہ دوں کہ جشن وزیر اعظم کے سرخ روح ہونے کا ہے، اور اگر اور مگر اب ختم ہونا چاہیے۔ اور آپ نے کہا JIT ہمیشہ کرمنل، ایسے الفاظ ایک رسپانسبل میڈیا ریپرزینٹیٹیو کو بھی نہیں دینے چاہیے، کیونکہ اس JIT میں کرمنل کا ورڈ استعمال نہیں ہوا۔ اس JIT کو اسی سکوپ میں رکھنا چاہیے جو اس کا سکوپ ہے، اور میں نے بار بار یہ بات کہی کہ اس کے اندر، کیونکہ سپریم کورٹ ایک ٹرائل کورٹ نہیں تھی، اور جشن اس چیز کا ہے کہ وہ عناصر جو سپریم کورٹ کے اندر عرضی لے کر گئے تھے وزیر اعظم کو خدا نخواستہ ڈسکوالیفائی کرنے کی، اس کو اور ان کے ردی کے کاغذ کو سپریم کورٹ نے مسترد کیا ہے، اور جو فیکٹ فائنڈنگ JIT ہے جس کے اندر ہم نے اپنے دستاویز جو جمع کرائے اور انفارمیشن، اور بار بار جو میں بات کہہ رہی ہوں کہ یہ میاں شریف وزیر اعظم کے مرحوم والد کے ریکارڈز تھے اویلیبل، جس کو جمع کرایا گیا، اور اگر اس کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی انفارمیشن گیپ ہے تو وہ اس JIT کے ذریعے فراہم کیا جائے گا اور اس کو اسسٹ کیا جائے گا۔ لیکن ایک دفعہ پھر میں میڈیا حضرات کو یہ کہتی ہوں کہ خدا را اب فیکٹس پہ بات ہونی چاہیے، اب قیاس آرائیاں، اور یہ اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی ہے، اس پہ JIT بن گئی ہے جو انشاءاللہ اپنے مقصد
और अपने मुकर्ररा टाइम के अंदर काम मुकम्मल करेगी और वज़ीर आज़म एक दफ़ा फिर इससे इंशाल्लाह सुरखरू होंगे और इन तमाम जवाबात जो JIT में पूछे गए हैं उनको आंसर किया जाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर और जो मसाइल हैं, आपने बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है मीडिया में, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज की प्रमोशन हो, चाहे वो पाकिस्तान के लोगों के साथ जुड़े हुए मसाइल की ओवरसाइट हो। आप प्लीज़ अपना दोबारा से उस रोल को रिवाइज़ करें। पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, पाकिस्तान की आवाम को जिन चीज़ों का इंतज़ार है, वो हम आपके साथ मिलकर पाकिस्तान की आवाम को देना चाहते हैं। छोटा सा 30 सेकंड है कि मिठाई तो उन्होंने खाई, मिठाई तो दोनों पार्टीज ने खाई है, आवाम कंफ्यूज है कि मिठाई लोगों को समझ नहीं आ रही। आवाम को ये बता दें कि पता किसकी हुई है, कन्फ्यूजन बरकरार है, तहरीक इंसाफ यौम निजात भी मना रही है। जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि तहरीक इंसाफ अब जो कर रही है वो मुस्लिम लीग नून की तरजीह नहीं है। मुस्लिम लीग नून के आज तमाम वर्कर्स जुमे की नमाज के साथ यौम तशक्कुर मना रहे हैं, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान के अंदर बदअमनी, अफरा तफरी और इंतशार फैलाना चाहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम हुए हैं। अभी फिर उन्होंने इस तरह की अनाउंसमेंट्स की हैं जिसकी वजह से एक अफरा तफरी वो फैलाना चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब मैंने जैसे पहले कहा कि 4 दिन पहले चकवाल के इलेक्शन में आवाम दे चुकी है और इस किस्म की सियासत को भी मुस्तरद कर चुकी है। तो अब ये, और इस तरह मैं एक और बात भी कहना चाहूँगी कि जिस चीज़ की ज़रूरत है, हम बड़ा कहते हैं जी एक्सट्रीमिज़म माइंडसेट, जो एक्सट्रीम माइंडसेट है उसका काउंटर नैरेटिव बनना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा होकर ये जो एक एग्रेशन और इंतशार की गुफ्तगू है, इसको अब ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ख़त्म ना हुआ तो मर्दान और सियालकोट जैसे वाक़यात होंगे। इस एग्रेशन को, इस जला दो, ओए गिरा दो, इसको अब ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए ये सबसे ख़तरनाक बात है। हम पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है उसको हम क्या देकर जाएंगे अगर हम इस किस्म के जो अल्फाज हैं और इस किस्म की जो बातें हैं वो करेंगे। बल्कि इसके बरक्स पाकिस्तान की नौजवान नस्ल वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ जैसे तहम्मुल, बुर्दबारी और मुदब्बिराना किरदार की अकास होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आपने देखा वज़ीर ममलिकत मरियम औरंगज़ेब मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा इक़्तिसादी राहदारी को पूरी दुनिया गेम चेंजर का नाम दे रही है, इकनॉमिक कॉरिडोर को पूरी दुनिया गेम चेंजर कह रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का विजन सनतों को आगे बढ़ाना है। इक़्तिसादी राहदारी वज़ीर आज़म का आवाम के लिए तोहफ़ा है, ये वज़ीर आज़म का आने वाली नस्लों के लिए भी तोहफ़ा है।